بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں کو مچھلیاں پکڑنے کا بے حد شوق ہوتا ہے ان کا ایک خواب ضرور ہوتا ہے، اور وہ ہے ایک بہت ہی بڑی کیٹ فش پکڑنے کا خواب۔ ناظرین، مچھلیاں پکڑنا بہت سے لوگوں کے لیے خوراک کا ذریعہ ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک پسندیدہ مشغلے سے کم نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسے ہی کوئی شوقین حضرات ایسی کوئی مچھلی پکڑ لیں تو وہ اپنی کامیابی کی یہ کہانی ساری زندگی لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ اور آج کی یہ حقیقی کہانی بھی پولینڈ کے ان دو مچھلی پکڑنے والے لوگوں کے بارے میں ہے جن نے ایک دیو قامت کیٹ فش پکڑی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیٹ فش اس کرۂ ارض پر موجود سب سے بوڑھی کیٹ فش تھی تو یہ غلط ہرگز نہ ہوگا، لیکن اس کے پیٹ سے جو ان کو ملا اس کو دیکھ کر یہ لوگ خوف سے کانپ گئے۔ اور اس بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، الفونس برووسکی اور مارک زیڈانووک نامی یہ دو مچھیرے جنوبی پولینڈ میں واقع اوڈور نامی اس دریا میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو ابھی اس بات کا بالکل بھی اندیشہ نہیں تھا کہ وہ پوری دنیا میں محض ایک مچھلی کی وجہ سے مشہور ہونے والے ہیں۔ یہ مچھلی تقریباً 2.5 میٹر یعنی 8 فٹ لمبی اور 200 کلو سے بھی زیادہ وزنی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا اسے دیکھ کر تو ہر کوئی ہی حیران رہ گیا۔ یہ لوگ اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے، لیکن جلد ہی کچھ ایسا ہوا جس نے اس واقعے کو بے انتہا خاص بنا دیا۔ ان لوگوں کے لیے ایک ناقابل یقین سرپرائز اس کیٹ فش کے اندر موجود تھا۔ اس مچھلی کو کاٹنے کے بعد ان مچھیروں کو اس مچھلی کے پیٹ میں انسانی ہڈیاں ملیں۔ اس کے علاوہ ان کو اس کے پیٹ میں کپڑوں کے بٹن اور ایک لوہے کا بیج بھی ملا جس پر ایک عقاب بنا تھا۔ یہ بیجز کسی دور میں ایس ایس آفیسرز کے یونیفارمز پر لگے ہوتے تھے۔ ان مچھیروں نے پولیس سے رابطہ کیا اور ایک انویسٹیگیشن فوراً سے لانچ کر دی گئی۔ ان لوگوں کا مقصد اس مچھلی کے پیٹ میں ملنے والی باقیات کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلانا تھا۔ ماہرین نے یہ بات بتائی کہ اس مچھلی کے پیٹ میں سے ملنے والی انسانی باقیات اس انسان کی تھیں جو کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران مرا تھا، اور تب جرمنی نے پولینڈ پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مچھلی کی عمر کا اندازہ بھی لگایا گیا اور کہا یہ گیا کہ یہ مچھلی تقریباً 90 سے 110 سال کی عمر کی ہے۔ ان ماہرین کو یہ بات سمجھ نہ آ سکی کہ اس شخص کی موت کیسے ہوئی۔ اس وجہ سے یہ بات سمجھنا ناممکن تھا کہ وہ تب مرا ہوا تھا جب اس کو اس کیٹ فش نے کھایا، یا پھر اس کو مارا ہی اس کیٹ فش نے اور پھر اس کو اپنا شکار بنایا۔ پیٹرک کوئکو نامی اس سائنسدان نے اس سارے واقعے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ہی ہڈیاں اس شخص کی موجود ہیں، جبکہ اس ڈھانچے کا بیشتر حصہ ہمیں نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ یہ ہڈیاں اور بیجز اس مچھلی کے پیٹ میں موجود ایسڈ کی وجہ سے بری طرح خراب ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ہم اس بات کے بارے میں صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اصل میں اس شخص کی موت واقع ہوئی کیسے، لیکن اس بات کا کافی امکان ہے کہ اس کیٹ فش نے اصل میں اس آفیسر کو مارا ہے۔ ناظرین، زولوجسٹس کہتے ہیں کہ اس نسل کی کچھ مچھلیاں کسی بلی یا کتے کو بآسانی نگل سکتی ہیں، جبکہ اس نسل کی بڑی مچھلیاں اکثر انسانوں پر بھی حملہ کرتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ ایک پرانے شکاری نے یہ بات بتائی کہ کیٹ فش شکار پر بجلی کی تیزی سے حملہ کرتی ہیں اور پھر اپنے شکار کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتی ہیں۔ یہ اکثر ساحل کے قریب شکار کرنے رات کے وقت آتی ہیں۔ بعض مچھیرے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے بہت سے واقعات سنے ہیں جب ایک کیٹ فش نے ایک کتے کو پانی میں کھینچ لیا یا پھر کسی انسان کو کاٹا۔ اس کے علاوہ کئی اخبارات میں ان کیٹ فش کی کہانیاں بھی آتی رہتی ہیں جن نے کشتیوں کو محض اس لیے پلٹ دیا تاکہ وہ انسانوں کا شکار کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسی کشتی کی بھی کہانی موجود ہے جو کہ کورٹیسیا نامی جزیرے کے پاس 15 کلومیٹر کی گہرائی میں ملی۔ اس کشتی کے ڈوبنے کی وجہ ایک بہت بڑی کیٹ فش تھی، کیونکہ اس کے نیچے موجود ایک بڑے سے تختے کو توڑ کر وہاں کیٹ فش پھنسی ہوئی ان لوگوں کو ملی۔ اس وجہ سے یہ بات کہ اس کیٹ فش نے جرمن آفیسر پر حملہ کیا اور اسے کھینچ کر سمندر کی گہرائیوں میں لے گئی بالکل سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ مچھلیاں بے حد طاقتور ہوتی ہیں اور اژدہے کی طرح یہ شکار کو نگل لیتی ہیں اور ایک لمبے عرصے تک پھر کچھ نہیں کھاتی، اور پھر اسی شکار کو ایک لمبے عرصے تک پیٹ میں ہضم کرتی رہتی ہیں۔ ناظرین، مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک ایسی ہی ویڈیو ہم نے آپ کے گوش گزار کی تھی جس میں ہم نے آپ کو اس وھیل کے بارے میں بتایا تھا جو ساحل پر آ کر ساحل کی مٹی میں پھنس گئی، اور پھر اس وھیل کو لوگوں نے کیسے بچایا۔ یہ دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔